محترم سامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور یہ خوبصورت سیگمنٹ جو کہ ہمارا لاسٹ وقت افطار کے وقت یہ ہم آن ایئر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سے علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں، اور حضور کے چہرہ مبارک پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی گیسوے مبارک پر، حضور کے ہونٹ، حضور کے لب پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو. اور میں جو زیادہ پسند کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں دعا ہوتی ہے، اور جس میں ہم امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ظاہر دعا جو ہے وہ عبادت کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا فوکس اس کو کیا جاتا ہے دعا کو. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرمائے. تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر ہیں آپ، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں، محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. رمضان المبارک کی آپ کو پھر سے ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کی مصروفیات، اور آپ یہ خوبصورت ہمارا جو سیگمنٹ ہے مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جب آتی ہیں تو ہم آپ سے یہ کرواتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ آپ سے یہ سیگمنٹ ہم کروائیں گے. لیکن سب سے پہلے میں ایک اور ہماری معروف نعت خواہ محترمہ شیزہ حسین، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری اس خوبصورت افطار نشریات میں صدف حسین بھی موجود ہیں، اور جناب شاہ رخ صاحب بھی موجود ہیں، سارم صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. ہاں سارم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے. مولانا مفتی محسن الزما صاحب بھی موجود ہیں ہمارے اس خوبصورت سے سیگمنٹ میں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ شیزہ حسین کی ہم نعت شامل کریں، اس کے بعد ہم ہمارے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. شیزہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے.
माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब सामीन आपने शिदा हुसैन की खूबसूरत आवाज़ में समात किया। हदिया नात और माशाअल्लाह ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सारिम साहब। मैं चाहूँगा सारिम आप भी कुछ ज़ाहिर आप बहुत ज़बरदस्त बोलते भी हैं, मुस्तकबिल के आप स्कॉलर भी हैं, हम आपको मुखातिब करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब सारिम साहब। सारिम साहब कुछ फरमाएँ, क्या फरमाएँगे? किबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे इस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ। वो एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक नूर है, एक माँ की इस्मत का सबसे बुलंद मकाम है कि हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निस्सा की पहली वकील ज़हरा, हुजूर ज़हरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी है कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। मोहतरम साहब, इसे माँ बेटों का रिश्ता नहीं था, ये कुर्बानी, सब और हक का रिश्ता था। जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो हमें समय की तस्वीर नजर आती है। जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो हमें माँ की तरबियत का असल कमाल दिखाई देता है कि करबला के तपते मैदान में प्यासे बच्चों की सिसकियां, लाशों के साए, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर यही सदा, परवरदिगार तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। जरा मुझे बताइए, क्या ये आम तरबियत थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें सिखाया कि माँ सिर्फ घर नहीं संवारती, वो तारीख संवारती है। मगर अफसोस आज मोहब्बत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दावा करने के बावजूद सब परेशान क्यों हैं? अरे हम क्या, हमारे अमाल क्या? आज तरबियत के फुकदान का आलम यह है कि एक जानिब तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ होने का दावा किया जाता है, तो दूसरी जानिब टिकटॉक पर भी हयाई का मुजाहिरा भी कराया जाता है। अरे हसनैन करीमैन की मोहब्बत का इकरार भी किया जाता है, लेकिन बेमकसद जिंदगी इस अंदाज से गुजारी जाती है कि रात भर मोबाइल पर अपना कीमती वक्त बर्बाद किया जाता है। आज जरूरत है कि हम अपने दिलों के अंदर झांकें। क्या हमारे दिल में हसन का इल्म है? क्या हमारी रगों में हुसैन की गैरत है? अगर नहीं तो आए आज इस बज़म में अहद करते हैं कि आओ दरे ज़हरा पे छुप जाओ, इनकी सीरत को अपना लो और अपनी जिंदगियों को बदल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया हमारे इस्लामिक स्कॉलर जनाब नन्हे से मुन्ने से प्यारे से जनाब सालिम साहब ने। बहुत खूबसूरत अंदाज़, माशाल्लाह, क्यों ना हो अंदाज़ खूबसूरत रहेंगी वालदा मोहतरमा, इतनी अच्छी माशाल्लाह स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अच्छा दीन का काम भी कर रही हैं माशाल्लाह। तो मतलब सामाइन हमारी ये खूबसूरत नशरियात अक़ीदत रमज़ान और सेगमेंट हमारा मिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जनाब मोहसिनुज़्ज़मा साहब से कहूँगा किबला हुज़ूर की सीरत पर क्या फरमाएंगे किबला? माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं तहदीस नेमत के लिए इस बच्चे के लिए कहूँगा कि ज़बर कब ज़ेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर होता है। तो बात इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने जो इनको माशाल्लाह टैलेंट दिया, अल्लाह ताला को कामयाब फरमाए। अल-मुख्तसर मैं बात करूँगा कि हुज़ूर की बहुत सारी मौजूदात में से हुज़ूर की जो दस्ते मुबारक है उसकी शान व अज़मत क्या है, उसका मकाम व मर्तबा क्या है कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र में जाते हुए सहाबा कराम 300 सहाबा कराम जिनका अभी वज़ू नहीं है, हुज़ूर एक प्याले में अपना हाथ मुबारक दस्त मुबारक डालते हैं। वो 300 सहाबा जो बेवज़ू थे, अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने जब दस्त मुबारक डाला पानी में तो अल्लाह के हुक्म से पानी 300 सहाबा को वज़ू के लिए काफ़ी हो गया। और सिर्फ यही नहीं, आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक की शान देखें ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। तो बात ये गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तब तुम्हारे लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इस उंगली के इशारे से चांद को चीरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पलटा हुआ जो सूरज था, जो गुरूब हो चुका था, हुजूर ने इशारा किया, वो वापस असर के वक्त आ गया। तो याद रखिएगा हुजूर के बहुत सारे मौजूदात में से हुजूर का ये उंगली का इशारा करना, हुजूर के इन हाथों को जो है इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आए और बीमार और ज़ख्मी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते शिफा उस ज़ख़म पे रखा, अल्लाह ताला ने फिल फौर उसको शिफा अता फरमाया। मालूम ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पे करम करने पे आते तो ऐसे करम करते कि हज़रत अबू हुरैरा ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर,
روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ صرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ ان کا سینہ نور ایمان اور علم عرفان سے بھر دے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ احادیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے. تو معلوم یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شے ہمیشہ کمال کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول پہ جب وہ کنکریاں ہاتھ میں آئیں وہ کنکریاں انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو جو شے نبی کی نسبت اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس میں کرم بھی کرتا ہے, معجزہ بھی دیتا ہے, اور وہ پھر اعلیٰ مثال قائم کر دیتے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب مفتی محسن الزماں صاحب نے حضور کی معجزے میں گفتگو فرمائی اور بہت مختصر بہت جامع ماشاءاللہ. سیدہ ہیرا شیرازی ہمارے ساتھ موجود. سیگمنٹ ہمارا میدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور متسامعین وقت افطار آپ کے گھروں میں لگی ہوئی ہوگی اور یقیناً اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ افطار کریں گے, لیکن میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے خاص دعا کیا کریں اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے خاص دعا کیا کریں اور ہمارے اس ادارے کے لیے سچل ٹائم نیوز جو ہمارا اخبار ہے, جو ہماری بنیاد ہے, جو ہماری پہچان ہے, اس کے لیے دعا کیا کریں. اور ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں اخبار کے جناب شکیل شیخ صاحب کے لیے دعا کیا کریں. SNN سچل نیوز نیٹ ورک جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو CEO جناب طارق عزیز صاحب کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہمارے جناب ڈائریکٹر ہیں جناب عاصم عقیل صاحب, ادارہ ہمارے مالکان ہیں, یہ ہیں تو ہمارا ادارہ ہے, آپ ان کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنے کرم میں فضل میں رکھے. اور یہ ادارہ ہمارا جو اسٹاف ہے اللہ پاک ان کو بھی اپنے کرم و فضل میں رکھے. ہم ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں اور اچھے پروگرام کرتے رہیں تاکہ جس سے آپ کو علمی معلومات میں آپ کے اضافہ ہو. میں چاہوں گا کہ ہیرا شیرازی ہمارا سیگمنٹ میدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے چہرہ مبارک پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز سے رسول اللہ کے دست مبارک کا تذکرہ کیا. میں بھی اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتی ہوں. اور کیا سیرت ہے ان کی کہ آج ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا. 10 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ میرے نبی نے مجھے جھڑکا ہو. کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ پہ رکھا تو ایسا نرم و ملائم تھا. جس دست مبارک کی بات ہوئی ہے ایسا لگا کہ دنیا کا کوئی ریشم کوئی دیباج ایسا نرم نہیں تھا جیسے میرے نبی کا ہاتھ تھا. صحیح بخاری میں مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی چھوٹے کہتے ہیں کہ نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کسی عطر دان سے نکال کر ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا ہو. دنیا کی کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے آ رہی تھی. اور جہاں سے آپ گزرتے تھے تو خوشبو پھیل جاتی تھی, کئی دنوں تک خوشبو رہتی تھی. وہاں سے کافر بھی گزرتے تھے نا تو پہچان جاتے تھے یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں گے. اور کیا بات ہے اس چہرے کی کہ وہ چاند جو زمین کا چاند ہے وہ اس کائنات کے چاند کو دیکھ کر شرما جاتا ہے, جو نبوت کا چاند ہے, جو رسالت کا آفتاب ہے, جن پر 1,23,000 انبیاء کی نبوتیں قربان ہیں, جن پر اس سے یوسف کئی بار نثار ہو جاتا ہے. وہ چہرہ تو والشمس والضحیٰ والا چہرہ اور واللیل والی زلفیں والقمر والی پیشانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دیکھا تھا اور کہتی تھی بس ایک مرتبہ پردہ ہٹا دو تو انہوں نے کہا تھا کہ تیرا مجھے دیکھ کر یہ حال ہے, اگر تو اس ہستی کو دیکھ لیتی جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو نہ جانے تیرا کیا حال ہو. تو اور آج جس ہستی کا تذکرہ ہے کیونکہ آج 15 رمضان المبارک ہے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ بھی شبیہ مصطفیٰ ہیں, رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, امام علی علیہ السلام بیوی فاطمہ الزہرا کے جگر گوشے ہیں, صحابہ کرام کے دلوں کے سرور ہے, شبیہ مصطفیٰ بلندی کے منتہا امام حسن مجتبیٰ کہ جن کے لیے کہا گیا لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام, لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام, اور سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام. اور سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار, انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار, وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار, حاجت رواں ہنسی وہ انا مست بردبار, اور تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے, بس اتنا کہہ رہی ہوں حسن بے مثال ہے. آپ رسول اللہ کی شبیہ ہیں اور امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے, یہ جو دنیا ہوتی ہے نا اس نے تانا مارنے سے تو کائنات کے نبی کو نہیں چھوڑا. عاص بن وائل ایک شخص تھا جو رسول اللہ کو انتہائی جو ہے وہ اس نے مغموم کیا, تانا دیا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی.
تو پروردگار کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو؟ خدا نے کہا ان عطی نقل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد نسل کثیر، نسل سیدہ، نسل سادات جو رسول اللہ کی نسل پاک ہے، اور وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے چلی ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں۔ اور اللہ نے رسول اللہ کی محبت میں اپنی سنت کو تبدیل کیا کہ محمد دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، اور دنیا کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کی نسل جو ہے وہ باقی رہے گی تا قیامت باقی رہے گی۔ کوثر سے مراد وہ حوض ہے جہاں پر ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے پیالے رکھے ہوں گے، مومنین جا کر اس سے سیراب ہوں گے۔ کوثر سے مراد کائنات کا تمام خیر ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو آپ 15 رمضان کو حسن کی تصویر بن کر، اور ان کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر حسن لکھا جائے تو حسن پڑھا جا سکتا ہے، واہ واہ، جیسے حسین لکھا جائے تو حسین پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہی ہے کہ کیا ہستی ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا کی محبت اور مودت اختیار کرو۔ آج اگر ہم ان ہستیوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری سیرت ایسی ہے کہ ہم ان کی طرح معاف کرنا جانتے ہیں۔ امام حسن کے سامنے ایک شخص آیا، آپ کے بابا کو نہ جانے کیا برا بلا کہہ رہا تھا، آپ نے تحمل سے سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دوں، اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ فراہم کروں، اگر تجھے پیاس لگی ہے تو میں تجھے پیاس دوں۔ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم تو جب معاف بھی کرتے 100 بار جتاتے، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے کیا کیا تھا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج اگر دنیا اس کو اپنا لے، نہ جانے کتنے باکردار مسلمان ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جیسے کہ ان کو کہا کہ آپ کا گھر جو ہے میں دارالامان قرار دیتا ہوں، اور بڑے بڑے دشمن جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا آج تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج پرانی کسی بات کا تذکرہ نہیں ہوگا، آج نہ راستے میں کانٹے بچھانے کا ذکر ہوگا، آج نہ پتھر برسانے کا ذکر ہوگا، آج نہ احد میں پتھر مار کر دانت شہید کر دینے کا ذکر ہوگا، آج کوئی پرانی بات نہیں چھیڑی جائے گی، آج صرف عام معافی کا اعلان ہے۔ تو اگر ہم ان کے ماننے والے، ہم اپنا دل بڑا کریں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے تو سب سے پہلے ہم ان کو معاف کریں جنہوں نے ہمارے دل دکھائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے۔ ایک جملہ اگر آپ دیکھیں، یاد رکھیے کہ امام کے گھرانے کی بات کی، امام حسن کے گھرانے کی بات کی، تو یاد رکھیے کہ امام زین العابدین مارکہ کربلا ہو چکا ہے اور اپنے دولت قدے پر ہیں، دولت خانے پر ہیں۔ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بہت سارا جو ہے مال لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ فرمایا پہچان کی دیا ہے۔ فرمایا آپ جانتے میں کون ہوں؟ میں اس وقت جب آپ کے بابا حق پر تھے تو میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ناحق تھے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ جو معاملہ ہے وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ ساری باتیں کہ ان کے ظرف اور ان کے کمال ان کے گھرانے کی بہت بڑی بات۔ ماشاءاللہ مفتی محسن الزواں صاحب بہت خوبصورت، ہیرا شیرازی صاحبہ نے بہت خوبصورت فرمایا، اور میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایسے ہی خوبصورت انداز میں آپ بیان کرتی رہیں اور ہم آپ کو سماعت کرتے رہیں۔ محترم سامعین، کچھ لمحوں بعد وقت افطار انشاءاللہ ہو جائے گا، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقتوں پر انشاءاللہ افطار کریں گے، اور وقت دعا ہے، اور اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور زندگی میں وفاقی، تو پھر کل آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ اسی خوبصورت اسکرین پر، SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر، اور عقیدت رمضان کے اس خاص ہمارے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، زندگی وفاقی، تو پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی محسن الزواں صاحب ہم تمام کے حق میں دعا فرمائیں، اور خاص ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین صاحب۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رحیم رب، اے کریم رب، یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب تیری رحمت یا اللہ مومنوں پر برستی ہے اور گناہگاروں پر برستی ہے اور انہیں بخش دیتی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ جو اس محفل آج سجائی گئی ہے اس کا تمام کا ثواب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما لے۔
اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ اس چینل جو یہ اتنی پیاری ٹرانسمیشن کر رہا ہے، جو دین کو یا اللہ آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے یا اللہ پہچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے طارق بھائی، ہمارے عاصم بھائی، ہمارے شکیل صاحب اور جتنے بھی مالکان ہیں اور جہاں پر کام کرنے والے جتنے بھی ورکرز ہیں، یا اللہ بالخصوص ہمارے شہزاد سعیدی بھائی جس طریقے سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور کیمرہ مین ہماری ڈائریکٹر صاحبہ اور جو بھی دیگر احباب اس میں حصہ ملا رہے ہیں، اور جہاں پر جو ہماری نعت خواں، ہماری بہن جو اسکالرز ہیں، سب جو ہمارا پیارا بچہ اتنا پیاری خوبصورت طریقے سے بات کر رہا ہے، یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما لے۔ ہمارے کیمرہ مین کے ساتھ ساتھ جو ہماری تصاویر کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان آنے والے عشرے میں ہمیں دوزخ سے نجات پانے والوں میں شمار عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔